السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر سے ہدیہ درود پیش کریں صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہو رہا تھا۔ تبلیغ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کی کوشش کرتے تھے اور معبودان باطل کا رد فرماتے تھے، اور جب بھی کوئی بات ہوتی تو جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دلائل دیتے تھے اور دلائل دے کر معبودان باطل کا رد فرمایا کرتے تھے۔ اب ساری کی ساری باتیں ہو چکی، اس کے بعد جب کسی نے یقین نہ کیا اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دلائل پیش کرتے تھے اس دلائل سے لاجواب ہو جایا کرتے تھے، ان کے پاس کوئی جواب ہوتا نہیں تھا۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے پاس کوئی جواب نہیں آتا یا تو پھر بات کو تسلیم کر لے، اور جن لوگوں کا دل اتنا پتھر ہو جاتا ہے تو پھر حق کو تسلیم کرنے کے بجائے ان کی جانی دشمن بن جایا کرتے ہیں نا، جانی دشمن بن جایا کرتے ہیں، یعنی کہ تیری بات تو نہیں مانے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان یہی تھا کہ تمہارے باپ داداؤں کا جو دین تھا، جو بت پرستی والا جو معاملہ تھا، وہ بالکل غلط ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ تو کچھ بھی کر لے، تم جتنی دلیلیں دینا دے لو، ہم کو پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن ہمیں ہمارے باپ داداؤں کا جو دین ہے وہ ہم چھوڑیں گے نہیں، اور وہ اپنا کام جاری وہ ساری رکھتے رہتے۔ اب ان کے جانی دشمن بن گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے اگر چاہتے ہو کہ یہ معبودان باطل جو ہمارے خدائے ہیں ان کا برا بھلا کہنے والا ختم ہو جائے، کوئی نہ رہے، تو ایک ہی وجہ ہے کہ ابراہیم اپنے کام سے باز نہیں آتے، اور ہم بھی اپنے دھرم کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار ہیں نہیں۔ تو اگر چاہتے ہو کہ کوئی ہمارے خداؤں کا دشمن نہ ہو تو ایک ہی بات، ابراہیم کو قتل کر دو، کوئی بھی بچے گا نہیں۔ ایک یہی ہے جو ہمارے اور ہمارے معبودوں کے خلاف لوگوں کو بہکاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ قتل کر دو، کسی نے کہا کہ آگ میں جلا دو، تو یہ رائے لوگوں کو پسند آئی، تو کئی مہینوں تک کیا ہے کہ اس آگ کا آتش کا تیار کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگ جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور لا کر پوری کی پوری جتنی لکڑیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری لکڑیاں اس آتش کا اس جہاں پر آگ جلائی جانے والی ہے وہاں پر جمع کرتے۔ لوگ تو منت اس طرح بھی مانا کرتے تھے، کسی کا اگر بیٹا بیمار ہوتا تو منت اس طرح مانتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے والا ہے، اس کو جلانے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، جو لکڑیاں جمع کی جا رہی ہے، میں 2 12 لکڑیاں اٹھا کر کاٹ کر وہاں پہ ڈالوں گا۔ اس طرح کی تو لوگ منتیں مانا کرتے تھے، اور اللہ کے کرنا کہ ایسے لوگوں کی منتیں پوری بھی ہو جائے گی، اور وہ لوگ کاٹ کے لکڑیاں وہاں پر ڈالا بھی کرتے تھے۔ کئی مہینوں تک لکڑیاں جمع ہوتی رہی۔ اب ایسا لگا لوگوں کو کہ اب معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے اور لکڑیاں ساری جمع ہو گئی ہے، تو اس لکڑیوں کے اندر آگ لگا دی
اب جب آگ لگائی تو آگ کیوں لگائی تھی؟ اتنے مہینوں سے محنت کیوں کر رہے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. اب آگ لگائی تو آگ کا معاملہ ایسا ہوا کہ اس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے. اتنی بڑی آگ کہ جلانے والوں کی طاقت نہیں تھی کہ اس آگ کے قریب جاتے. اب لوگ تو حیران و پریشان کہ یہ آگ تو بہت بڑھ چکی ہے اور جس لیے آگ جلائی ہے وہ کام تو کرنا بڑا مشکل ہے. کس کے اندر ہمت ہے جو ابراہیم کو پکڑ کے آگ کے قریب جا کر ڈالے؟ کسی کو آگ کے قریب بھی جانے کی ہمت نہیں. تو اس وقت شیطان نے مشورہ دیا. کس نے؟ شیطان نے مشورہ دیا تھا. شیطان نے مشورہ اس طرح دیا تھا، کسی انسانی شکل میں آیا ہوگا اور اگر مشورہ اس طرح دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ محنت ضائع نہ جائے تو ہمارا مشورہ مانو. کیا ہے؟ کہا کہ ایک منجنک تیار کرو. منجنک مطلب وہ اس کے اندر پتھر ڈال کر کیا ہے کہ پھینکا جاتا تھا تو دور سے پھینکتے تھے تو جہاں پر پتھر پہنچانا ہے وہاں پر پہنچ جاتی ہے. منجنک ہوتی ہے اس کو. تو ان لوگوں نے ایک منجنک تیار کیا اور منجنک تیار کرنے کے بعد اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا. ہاتھوں میں زنجیریں، ہاتھ باندھ دیے، پیر باندھ دیا وغیرہ. اللہ اکبر. دیکھو ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں زنجیریں کس لیے تھی؟ کہ وہ اللہ کی دین کی تبلیغ کر رہے. ان کا اپنا ذاتی مسئلہ نہیں تھا کہ پراپرٹی جمع کرنا، امیر بن جانا، سلطنت حاصل کرنا یا پھر کیا کہ اور دوسرا دنیاوی کوئی طلب نہیں تھی. 27 سے جا رہے تھے کیونکہ وہ کس کا کام کر رہے تھے؟ اللہ کا کام کر رہے تھے، اللہ کی دین کا کام کر رہے تھے. تو ہر دور میں جو دین کا کام کرتا ہے ہر دور میں وہ ستایا جاتا ہے، اور جو ستایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کو اپنے قریب رکھتا ہے. یہ ایگزام، یہ پریکشا اور یہ امتحان کا وقت تھا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنک پر بٹھایا. اب ہے کوئی چارہ؟ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر یہ کہہ دیتے کہ چلو میں اب سے نہیں کروں گا تو ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں تھا، ٹھیک ہے چھوڑ دے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، جس کام کے لیے میرے رب نے مجھے بھیجا ہے وہ کام تو میں کرتا ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. استقامت دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے. اب یقین ہو چکا ہے کہ اب یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں. لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر ذرا سا بھی آہو وزاری نہیں، ذرا بھی شکوہ نہیں. چلو تم تمہارا کام کرو، میں میرا کام کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنک میں بٹھایا. اب منجنک میں بٹھا کر چھوڑا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بس اب قریب آگ میں ڈالے جانے والے. ہوا کا بھی فرشتہ آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے کہ یا خلیل اللہ، اگر آپ حکمت دو تو یہ سارا آتش کدہ اٹھا کر لے جائے. پانی کا فرشتہ آیا، اے خلیل اللہ، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے خلیل، اے نبی، اگر آپ حکم دو اور آپ کی چاہت ہو تو ہم آسمان سے ایسی بارش برسائیں کہ سارے کی ساری آگ ٹھنڈی ہو جائے، بجھ جائے. حضرت جبریل امین علیہ السلام تو آ کر کہتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ کے خلیل، میں وہاں سے آیا ہوں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں. تمہارا کچھ پیغام ہو تو بتاؤ، میں رب تک پہنچا دوں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں سے مجھے کوئی مدد کی طلب نہیں ہے، تم سے مجھے کوئی ہیلپ نہیں چاہیے. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے زنجیریں باندھی گئی ہیں وہ بھی میرا رب جانتا ہے. میری ہتھکڑیاں باندھی ہیں، میرے پیروں میں زنجیریں ہیں، مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے، میں ستایا جا رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ سب میرا رب جانتا ہے. جس کے لیے یہ ساری چیزیں میں برداشت کر رہا ہوں وہ مجھے بھولا نہیں، وہ مجھے جانتا ہے اور وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل. تم لوگوں سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، تم لوگوں سے مجھے کوئی
ہیلپ کی طلب نہیں ہے، کوئی مدد نہیں چاہیے، آپ لوگ جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے فرشتوں کو واپس بھیج دیا۔ استقامت دیکھو اور توکل تو اللہ دیکھو، کچھ بھی ہو جائے بھائی وہ ہے تو پھر کیا ہے، میرا رب ہے تو پھر کیا۔ قسم خدا کی، خالی یہ یقین انسان کے دل میں اگر پختہ ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ دنیا میں کسی مصیبت میں وہ ہمت نہیں کہ انسان کو پریشان کر سکے، کسی تکلیف میں وہ طاقت نہیں جو توکل تو اللہ رکھنے والے کو پریشان کر سکے۔ کہا کہ وہ جانتا ہی ہے، وہ دیکھ ہی رہا ہے، تو پھر میں تم سے مدد کیوں طلب کروں؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری پریشا لینے کے لیے آئے تھے، لیکن تمہاری استقامت ایسی ہے کہ تمہیں سوائے رب کے تمہاری چاہت کسی اور کی نہیں۔ ساری فرشتے چلے گئے۔ اب ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنک کے ذریعے اچھالا گیا۔ اب جیسے ہی اچھالا گیا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنک سے نکلے، اب آگ میں پڑنے کے قریب ہے۔ اب دیکھو قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوراً آرڈر آ گیا کہ یاد تیرا کام ہے جلانا، لیکن تیرا قانون ہے جلانا اور جلا کر راکھ کر دینا، لیکن آج تو میرے ابراہیم کے لیے اپنے قانون کو بدل۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔ قرآن کے الفاظ اس طرح ہے، قلنا، اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے فرمایا، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ کیا ہو جا؟ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اس جملے میں دیکھو، اس آیت کریمہ میں دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، یعنی جب میرا ابراہیم تیرے اندر آئے تو ٹھنڈی تو تجھے ہونا ہی ہے، لیکن ٹھنڈی اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو کہ تیرے اندر آ کر تیری ٹھنڈک کی وجہ سے میرے ابراہیم کو سردی وغیرہ یا کوئی تکلیف لگ جائے۔ اب آگ میں سردی، آگ میں ٹھنڈک، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھنڈی ایسی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو۔ میرے ابراہیم کو جو چیزیں تکلیفیں دینے والی ہے اس کو تو ہٹا دے، باقی میرا ابراہیم کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اس فرمان پر پورا آتش کا کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے، وہ آگ پوری کی پوری ٹھنڈی ہو گئی اور ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ وہ جو زنجیریں تھی، ہتھکڑیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی، آگ نے یہ کام کیا کہ وہ جلا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزاد ہو گئے اندر۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں رہے اور آگ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ تاریخ میں اور واقعات میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمپنی دینے کے لیے، ان کو اکیلا اندر نہ محسوس ہو، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا تھا کہ جب میرے ابراہیم کے پاس بیٹھے رہنا، تاکہ ان کو اکیلا محسوس ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے پر آتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کنویں کے اندر بھی فرماتا ہے، کنویں میں مدد فرما کر حضرت یوسف کی جان بچاتا ہے۔ اور اللہ مدد کرنے پر آتا ہے تو جس آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہو، ایسی آگ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچاتا ہے۔ توکل تو اللہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ پر پختہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کامل ہمیں نصیب عطا فرمائے، اور اس ایمان پر مولا ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔